وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دوستو، بزرگوں، عزیزو، اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا تاکہ آپس میں جو جنگ جدال ہے، ایک دوسرے سے جو منافرت ہے، بغیر قتل و قتال ہے، ایسی تعلیم دے کر کے بھیجا تاکہ اس سب چیزیں ختم ہو جائیں۔ ظاہر ہے کہ جنگ و جدال سے، باہمی قتل و قتال سے کسی بھی سکون نہیں ملتا۔ سکون کے لیے تو ضرورت ہے کہ ان چیزوں کا وجود ختم ہو، قتل و قتال، باہم مخالفت، باہم ایک دوسرے سے عداوت۔ اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ کو معلوم ہے زمانی جاہلیت میں، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے، ہر دیوالی، ہر بلا، ہر جنگ اور جدال سب موجود تھا۔ قتل و قتال کا بازار گرم تھا، صاحب پشت کا بدلہ لیا جاتا تھا۔ اگر پشت کسی نے اگر کسی کو قتل کیا ہے تو اس کا بھی بدلہ لیا جاتا تھا۔ زندگی بہت ہی بے چینی کی تھی، بے سکونی کی زندگی تھی۔ اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا کہ آپ جا کر کے اس حالت کو بدلیں، امن و سکون پیدا کریں، باہم میل و محبت پیدا کریں۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، المشہور ہے۔ خود اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ہم نے آپ کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ مومنین کے اندر جو آپس میں عداوت، مخالفت ہے، مبدل برحمت و صداقت ہو جائے۔ اس لیے بہت مشہور حدیث ہے، بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اس کی سن لینے سے کہیں بھی نہیں ہوا، اس
مستقل محنت، جس طرح اعمال پر محنت کی جاتی ہے تو اعمال کچھ نہ کچھ درست ہو جاتے ہیں، اس طرح اخلاق پر محنت کی جائے گی تو ضرور اخلاقی جو کمالات ہیں ہر انسان کے اندر پیدا ہے وہ ابھریں گے۔ جب اخلاقی تبدیلی کا ارادہ بھی نہ آدمی کرے تو پھر کیسے تبدیلی ہوگی؟ مجھے واقعہ یاد آیا، حضرت مولانا محمد احمد صاحب کا مرزا پور میں تھے، غالباً سردی کا زمانہ تھا، سردی لگ رہی تھی، لوگ ادھر ادھر سے کوئلہ لے آ کر کے جمع کیے، اس میں آگ لگا دیا۔ اس کے بعد اس کے اندر عجیب شعلے بڑے، ظاہر کہ کوئلے میں جب آگ لگے گی تو شعلے ابھریں گے، روشنی بھی ہو گئی اور گرمی بھی آ گئی اسی کالے کوئلے۔ تو ہمارے بزرگان دین کو اللہ تعالیٰ امثال کا بھی الہام فرماتے ہیں، یہ حضرت نے لکھا ہے، جو مصلح ہوتا ہے اس کو امثال کی اللہ تعالیٰ ایسی بصیرت دیتے ہیں کہ وقت پر وہ مثال دے دیتے ہیں۔ جہاں تک خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت سی مثالیں موجود ہیں، بعضوں نے اسی کو جمع ہی کیا ہے، امثال القرآن بھی ہے، امثال النبی بھی ہے، یہ نبی نے جو مثالیں بیان کی ہیں وہ بھی، اور قرآن میں جو ہے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ آج سب سردی سے چچر رہے تھے، جب آگ آئی تو گرمی بھی ہو گئی اور روشنی بھی ہو گئی۔ حضرت مولانا محمد احمد صاحب نے بڑی عمدہ بات کہی، بڑے شدت سے بیان کرتے تھے، اس پر وعد بھی فرمایا تھا، شاعر در میں نے نقل بھی کیا، فرمایا حضرت مولانا نے کہ دیکھیے یہ کوئلہ تھا، کوئی اس کی قیمت نہیں تھی، ادھر ادھر پڑا ہوا تھا، آپ نے جمع کر کے رکھ دیا، کوئی قیمت نہیں، کوئلہ ہی کوئلہ تو کوئلہ ہی ہے، لیکن اس میں آپ نے آگ لگا دیا، یہ کوئلہ وہی کوئلہ شعلہ ہو گیا، اس سے روشنی آنے لگی، آپ سب لوگ اس سے منتفع ہو رہے ہیں۔ فرمایا اسی طریقے سے جس طرح اس کوئلے کے اندر صلاحیت، کوئلے کے اندر صلاحیت روشنی کی، گرمی کی، ان کوئلے کے اندر تو تھی، آپ نے تو اتنی آگ لگائی، اس کوئلے کے اندر کیا تھی؟ گرمی بھی تھی، سوزش بھی تھی اور روشنی بھی تھی۔ جب فرمایا کہ جب اس کوئلے میں اتنی صلاحیت اللہ نے رکھی ہے تو کیا آدمی کے اندر یہ صلاحیت نہیں رکھا ہوگا جو اشرف المخلوقات ہے؟ ہر انسان کے اندر اصلاح و تربیت کی صلاحیت موجود ہے، رکھا ہے، اس وجہ سے اصلاح سب کے لیے ہے، کوئی مستثنا نہیں ہے، ہر آدمی کے لیے اصلاح ضروری ہے، اصلاح فرض عین ہے۔ صاحب نکال نے لکھا ہے کہ اخلاص اور جو بیماریاں باطنی ہیں اس کی اصلاح فرض عین ہے، جیسے نماز فرض عین ہے اسی طرح وہ بھی فرض عین ہے اصلاح، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بعثت لاتمم مکارم اخلاق فرمایا، معلماً اعمال ہی فرمایا، اعمال میں نماز ہے، حج ہے، سب ہے، وہ اخلاق کی دوسری چیز، اس کا بہت بڑا ہے۔ اسی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اور خود اللہ تعالیٰ نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، آپ خلق عظیم پر ہیں، ایمان عظیم پر نہیں، اسلام عظیم پر نہیں، خلق عظیم، کہیں بھی اس طرح خلق عظیم پر، تاکہ خلق کی، اخلاق کی اہمیت لوگوں کے لیے میں آ رہی ہے۔ آج بہت سے لوگ ایسے بھی ہیں جو وظائف وغیرہ پڑھتے ہیں، یہ اخلاق کے اعتبار سے نہایت سخت، صحیح بات زبان کے نہیں بولنا، ترش روئی، اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اس تو تب نے خود حضور نے فرمایا الحب اساسی، محبت میری بنیاد ہے، الحب میری بنیاد، یہ تمام چیزیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ اخلاق کا بہت بڑا مقام ہے۔ بعض حضرات نے کی حیثیت سے نبی میں بھی ہے کہ بنی الاسلام والا خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، شہادت لا الہ الا اللہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہی ہے نا۔ جب اخلاق کی اتنی اہمیت ہے
تو پھر اخلاق کیوں نہیں دی کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ تو حضور کا ارشاد ہے بنی الاسلام علی خمس، 5 چیزوں پہ اسلام کی بنیاد ہے. شہادتین، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ. یہ پڑھنا بنیادی چیز ہے. جب تک آپ اس کو نہیں پڑھیں گے، دل میں اقرار نہیں ہوگا، اس وقت نماز روزے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بعضوں نے کہا ہے کہ ایمان صرف تصدیق کا نام ہے، لیکن ہمارے علماء نے بھی کہا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ تصدیق کا نام ہے اقرار کے ساتھ. دونوں دو فریق ہے. ایک کہتا ہے ایمان تصدیق کا نام، تصدیق کر لیا اللہ کا ہے، رسول ہے، قیامت ہے، بس ہو گیا ایمان. اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں، اس کا اقرار بھی کریے، دل میں کیا تو ایمان نہیں ہوگا جب تک زبان سے اقرار نہیں کرے. بعض لوگ کہتے ہیں تصدیق کافی ہے، لیکن وہ بھی قید لگاتے ہیں. بار بار حضرت ماشاء وہ بھی قید لگاتے ہیں کہ جو لوگ کہتے ہیں اقرار ضروری نہیں ہے، لیکن جب اسے اذا پورے جب اسے مطالبہ کیا جائے تو اس کا اقرار کرنا لازم فرض رہتا ہے. اس وقت سمجھ گئے؟ جب اسے مطالبہ کیا جائے. ایک دو قول ہے. ایک تو یہ کہ اسلام نام ہے کیا؟ تصدیق قلبی یا اقرار لسانی. اور بعض لوگ کہتے ہیں نہیں، تصدیق کافی ہے. لیکن جو لوگ کہتے ہیں صرف تصدیق کافی ہے، ان کے نزدیک بھی یہ ہے کہ جب اس سے مطالبہ کیا جائے تو اقرار کر لے. اگر اس وقت اقرار نہیں کرتا تو پھر اس کے ایمان میں شبہ ہو جائے گا. ایمان شہادت اللہ الہ الا اللہ. اول کرو علم درجات، علم کے لیے درجات ہیں. اول درجہ کیا ہے؟ تصدیق اور شہادت. یہ اول درجہ ایمان کا. شہادت اللہ الہ الا اللہ و شہادت ان محمد رسول اللہ، یہ اول درجہ ہے. دوسری بات ہے کہ نور کی تصدیق. اس کلمے میں کیا نور ہے؟ یہ بھی نہ ہو تو کم سے کم اس کا انتظار ہے، لیکن نہیں چاہتا. بہرحال اللہ تعالیٰ سب سے پہلا ایمان کا پہلا درجہ کیا ہے؟ شہادت ہے. اللہ کی معبودیت، اس کی محبوبیت، اس کی وحدانیت کا اقرار کرنا ایمان کا پہلا درجہ. یہ دل میں کر لیا تبھی ایک فریق لینے کافی ہے. لیکن دوسرا فریق کہتا ہے نہیں، اقرار کر لوگوں کے سامنے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، یہ سب ہے حشر ضروری ہے. اللہ تعالیٰ نے شہادتین کو اول درجہ، پھر نماز روزہ سب کچھ اسی میں ہے. اس بنا پر شہادتین کا اجرا اپنی زبان پر بہت بڑی بات ہے. تو نہیں کہہ رہا تھا کہ دیکھیے اس کا ہے، پھر اس کے بعد نماز کا ذکر ہے، اقامہ صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، حج، یہ ہے صوم روزہ. لیکن کہیں اخلاق کا نام نہیں آتا. یہ اشکال ہوتا ہے کہ حضور نے جو بتلایا تو اس میں اخلاق کا نام نہیں لیا. 4 5 اس میں کوئی اخلاق کا نام نہیں ہے. اس کا علماء نے جواب دیا ہے کہ جو چیزیں 5 ہیں وہ سب اسی لیے ہے تاکہ اخلاق درست ہو جائے. جب اللہ رسول کو تم مانو گے تو ظلم کرو گے کسی پر. نماز پڑھو گے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر سے روکتی، یہ اخلاقی تو ہے. زکوٰۃ دیجیے تاکہ تمہارے اندر پاکی پیدا ہو جائے. روزہ اس لیے ہے تاکہ تمہارے اندر ایک سکون قلبی پیدا ہو جائے. تو جتنی چیزیں ہیں یہ سب اسی لیے ہے تاکہ اخلاق درست ہو جائے. بہت بڑی بات. جواب دیا پھر سلمان نبی وغیرہ نے اللہ تعالیٰ نے ہم کو دین دیا ہے، اس کے کچھ فرائض ہیں، کچھ ارکان ہیں. اب ہم لوگ ان چیزوں کو یاد نہیں رکھے تو کون ہے؟ آپ بہت سے لوگ بچوں سے ایمان کیا ہے، اس کے کیا شعبے ہیں، اس کے کیا فرائض ہیں، اس کے کیا ارکان ہیں، یہاں تک نہیں معلوم. اس بات اس کی بھی مشق ہونی چاہیے. بچوں کو آپ سکھائیے، ان کو بسم اللہ کل دیر نہیں کر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بچہ تھا وہ ادھر رہا کر رہا تھا. فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام لے کے کھاؤ، کل بإذن ربک، اور کھاؤ داہنے ہاتھ سے. ہے کہ کہیں یہ سکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو سکھایا. ہمارے شما کے یہ معمول ہونا چاہیے کہ بچوں کو سکھائیں گے برتن کو صاف کرنا. حدیث میں آتا ہے
کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے کہ برتن کو جو کھائے ہو صاف کر دو. وہ دعا دیتا ہے. آپ کو سکھانا چاہیے کہ برتنوں کو صاف کرو. یاد دلا ہر معاملہ ہوا سوال بہت صاف رہا کرتا. کھانے پہلے ضرور کہتے تھے کہ بھائی دو سے پڑھ دیتے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور کہتے تھے تاکہ ہم لوگ یاد نہ ہو تو یاد ہو جائے. یہ کی تعلیم ہاتھوں پر دھونا چاہنا کھانے کا ایک طریقہ ہے. اس کھانے کو بہت بڑی بات. اس بنا پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایک بربریت اور حیوانیت پیدا ہو گئی تھی. حیوان معاف کر دیتا تھا لیکن انسان نہیں معاف کرتا تھا کسی کو. بالکل جنگ و جدال ایسی صورت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسی نبوت اعلیٰ درجے کی ہے. اس ان کے زمانے کی جاہلیت بھی اعلیٰ درجے کی ہے. اعلیٰ مقام تھا. جاہلیت کا اعلیٰ مقام تھا تو نبی کا بھی اعلیٰ مقام والا آیا جو اس نے سلسلہ کیا. تم سب جعفر صادق تشریف لے گئے تو معلوم ہے نجاشی نے پوچھا کہ تمہارا نبی کیا سکھاتا ہے. پہلے بدنام کرنا چاہتے تھے. کہا یہ سکھاتے ہیں کہ مردار نہ کھاؤ. ایک دوسرے ہے کہ مردار نہ کھاؤ شراب نہ پیو ظلم نہ کرو دوسرے کو ماننا. کیونکہ وہ سمجھے ہوئے تھے. حضرت جعفر صادق ابھی کیا تھے 1 سال 2 سال پہلے کے تھے نہیں گئے تو کیونکہ انہوں نے اسلام کو سمجھا تھا. نجاشی خوش ہو گئے. کہا کہ دین یہ کہا عیسیٰ علیہ السلام عیسائی تھا. عیسیٰ علیہ السلام کیا کہا ہمارے نبی بتاتے عیسیٰ نبی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا تھا. یہ بھی موافقت ہو گئی. تعلیم کیا ہے؟ یہ تعلیم ہے. اللہ تعالیٰ کی بات کرو. اللہ تعالیٰ کو ایک کرو. کسی کو مان ناجائز طریقے سے نہ لو. کسی سے الزام نہ رکھو. بہتان نہ رکھو. یہ تعلیمات دے کر کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے. ان تعلیمات کا جاننا تو ضروری ہے. ہمارا جانتے نہیں خیال بھی نہیں کیا ہم کر رہے ہیں کیا ہم کو کرنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک چیز سامنے رکھا ہے. دیکھو یہ ہوتا تھا یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہوتا تھا اب تک کرتے آ ہو ٹھیک ہے لیکن اب یہ نہیں ہونا چاہیے. تعلیم دیا ایک ایک چیز کی تعلیم جزیاتی تعلیم ہی دیا. کلی بھی فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 3 آدمی ہو تو 2 آدمی الگ سے جا کر کوئی مشورہ نہ کرے. بات نہیں ہے کہ نہیں. کیونکہ اس تیسرے آدمی کا دل دکھے گا. وہ کہے گا ہم نے کیا قصور کیا کہ ہم سے یہ بات نہیں کر رہے خوراک کو لے کے بیٹھے. بلکہ یہ اس کو بدگمانی ہوگی. معلوم تھا ہماری متعلق کچھ خراب کرنا ہوگا اس وجہ سے 2 الگ وہ کر رہے ہیں تاکہ کسی کو غم بھی نہ ہو کسی کو تکلیف کا چائبہ نہ آنے پائے. اسی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنیادی حدیث ہے یہ جتنی آسان ہے اتنی بنیادی ہوتا ہے. اور اسے بھی المسلم من سلم المسلمون من لسانه. مسلمان وہ ہیں جن کے ہاتھ اور زبان سے لوگ سالم ہیں. کوئی ایسا ہتھیار نہ استعمال کرو. نہ ہاتھ اختیار کرو نہ ہاتھ سے کسی آلت استعمال کرو نہ ہاتھ سے اشارہ کرو. سب اس کے اندر جاتی المسلم من سلم المسلمون من لسانه. مسلمان وہ ہیں جن کے ہاتھ اور زبان سے اسی میں ہم لوگ فیل ہیں. ارے کم سے کم سوچو کہ اپنے سے ہم کو کوئی ظلم نہ ہونے پائے جاتی نہ ہونے پائے. حدیث صحیح حدیث ہے. سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الجنہ وقال تقوی اللہ وحسن الخلق. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیے گئے کہ کس چیز سے تو جنت میں ڈالا جائیں گے. صحابہ پوچھا کرتے تھے. اب کوئی پوچھتا ہے تو اس کے لیے یہی بڑی بات ہے. پوچھے نہیں کیا کیونکہ ہم تو دوسری طرف لگے ہوئے ہیں. تعمیر عالم تعمیر دنیا پر لگے ہوئے ہیں. ہم سب ہیں کوئی نہیں بس اسی میں لگے ہیں. تعمیر مکان تعمیر ظاہر. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسی کسی کو ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہے حقوق ہے مسلمانوں کے حقوق ہے کہ نہیں. تمام حدیثیں موجود ہیں.
اور جامع حدیث ہے، المسلم من سلم المسلمون، بعض روایتوں میں ناس بھی ہے مولانا، المسلم من سلم الناس، ناسی کا لفظ دیکھ دیجیے گا، ہے نا، یہ بھی ہے، یعنی خالی مسلمانوں کا نہیں بلکہ پورے مسلمان غیر مسلمان سب کے لیے ہے کہ مسلمان کے ہاتھ و زبان سے لوگ محفوظ رہیں۔ اسی بنا پر ذمہ کی جو کافر ہوتا ہے اس کی غیبت جائز نہیں، چلیے جیسا ہم نے استثنا میں لکھا ہوا، جس طریقے سے ہمارے ہاتھ سے مسلمان کو ضرر نہ پہنچے، ہماری زبان سے کسی مسلمان کی گالی اور غیبت نہ ہو، طریقے سے بے وجہ کافروں کی مذہب بننے میں کیوں اپنے بس ہو جائے گا۔ مجھے یاد آتا ہے کہ یہ بھی حضرت شیطان علیہ لعنت علیہ، یہ بھی نہ کھوارو، اسی میں اللہ اللہ کرو، سبحان اللہ پڑھو۔ یہ ابھی یاد ہے ہمارا محمد احمد صاحب کی بات، ایک مرتبہ سبحان اللہ کا اجر و ثواب پوری دنیا میں سما نہیں سکتا، یہ ہو جاتی کیا تعجب کی بات ہے، اگر اس کرنے کی قیمت اتنی ہو تو کوئی تعجب ہے؟ یہ زمین پہلے بہت سال 300 گز کی ہے، اب 3000 گز کی ہو گئی نہیں ہے، اللہ کا یہاں کے بھاؤ اور ہے، یہاں کی نرخ اور ہے، وہاں کا اور ہے، وہاں تو نرخ بالا کن کی آزادی ہو گئی، وہاں ایک گز زمین دنیا معافیہ کے سے بڑھ کے ایک گز زمین جگہ کے اعتبار سے وقت ہوتی ہے، شہر کے قریب ہے، اس کے قریب ہے، ہمارے کتنے دیہاتی مالدار ہو گئے، دیہات میں ہم نے کہا کہ تمہاری زمین کوئی پوچھتا بھی نہیں تھا، 100-200 بیگھہ کے، یہ بھی زمین ایسے ہی ہے، 300-400 گز کے اعتبار سے، اب اتنی قیمت ہوگی کہ یہیں بڑھ گئی اس کی، وہاں قیمت بڑھے گی اللہ کو، اس وقت سبحان اللہ کی قدر نہیں تم کو، یہ اللہ تعالیٰ سبحان اللہ کا جب اجر دے گا کوئی تصور نہیں کر سکتا۔ حضرت شاہ رشید احمد صاحب گنگوہی نے فرمایا کہ ایک مرتبہ اللہ کہنے کو دنیا مافیا سے بہتر سمجھو۔ ابھی راستے میں چلے تو یہ ذہن میں آ گیا کہ سبحان اللہ کا جی، مولانا نے فرمایا کہ ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کا دنیا میں اسے اجر سما نہیں سکتا، ایک مرتبہ اللہ ہے دنیا مافیا گنگوہی سید المتاخرین، ایک مرتبہ اللہ بلکہ اس پر ایمان ہونا چاہیے، کوئی لسانی نہیں، سوچ کے پڑھو سبحان اللہ، بعض فرشتے جو سبحان اللہ ہی کہتے رہتے ہیں، تو الحمدللہ ہمارا ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنا انشاءاللہ العزیز اللہ کے ہاں مجرد اجر و ثواب نہیں بلکہ درجات عالیہ کے حصول کا ذریعہ ہو جائے گا۔ ایک پتہ جناب اپنی زبان کے بعد المسلم من سلم المسلمون من لسانی، یعنی مسلمون کے بجائے ناس بھی ہے، المسلم من سلم المسلمون نہیں، ناس کو دیکھ لیجیے گا، ناس یہ لوگوں سے، یعنی کہ صرف مسلمانوں کی قید ہے بلکہ کفار کے بھی کیوں ہے، کسی کو برا بھلا کرتے ہو، اس کے ساتھ انسانیت کا معاملہ کرو، سفر میں اس کے ساتھ انسانیت کا معاملہ کرو۔ آتا ہے نبی پرانے زمانے میں ایک فاحشہ عورت تھی، اس نے پانی پیا، اپنے دوپٹے لیا پانی پی لیا، ایک کتا تڑپ رہا تھا پیاس سے، ہے کہ بچوں کتا تڑپ رہا تھا، بولتا صاحب یہ عملی طور سے ہم لوگوں کے اندر آنا چاہیے، ذہن یہ بنانا ہے، صرف لفظی نہیں، صرف ظاہری نہیں بلکہ معنوی اور باطنی ذہن، قلبی ذہن بنانا ہے، تب کمال ہے۔ اور خانقاہوں میں اسی کی تعلیم ہوتی ہے کہ جو چیز رسم کے درجے میں وہ حقیقت ہو جائے، ہے کہ نہیں؟ بس بہت عمدہ تعبیر ہے، جو چیز رسم کے درجے میں ہے وہ رکھتے ہیں۔ مجھ سے ایک آدمی نے کہا، بہت بڑے آدمی تھے، آپ جانتے ہیں، بہت بڑے لیکن تھے غیر مقدم، میں کہا یہ مولانا یہ تصور سے کیا چیز ہے، مراقبہ اور اقبال جو کرتے رہتے ہیں وہی تھے، میں نے کہا کوئی نئی چیز تھوڑی نا، مراقبہ کا ذکر حدیثوں میں آتا ہے، انسان تعبد اللہ کا یہ سب کیا ہے، باقی چیزیں تو ہیں، یہ سب چیزیں کہاں کی سب قرآن حدیث سے بس وہ سمجھتے تھے، آمین بجیری وغیرہ سب ہے، اخلاقیات کا پورا کرا موجود ہے،
میں تھا مواما مولانا وہاں صدیقہ بھی گئے تو میں نے غیبت پر شکایت کیا جسے ہوتا ہے سر. میں نے کہا یہ بھی حدیثیں ہیں، جیسے نماز کے متعلق حدیثیں ہیں، یہ بھی حدیثیں ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. اخلاقیات پر بھی پورا کلام کیا ہے. میں نے مولانا سے خطاب کر دیا. میں نے کہا حضرت ہی بتائے کہ ہے ایک نہیں حدیثیں ہیں کہ میں نے کہا دیا مطلب اسٹیجی کو میں نے کہا بتا تاکہ ان کو مانتے ہی سب لوگ. میں نے کہا میں حدیثیں بیان کر رہا ہوں، یہ ہے ہی نہیں مشکلات میں بتلائی مانا یہ امین بلجر ایسی یہی نہیں رہے اخلاق کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ اس لیے مکارم الاخلاق. عورت نے پانی پیا، فاحشہ عورت تھی، کتا کرتا پیاس سے اس نے اپنے آنکھ کو دیا، پانی لے گئی اور پانی سے بھی دور کر کے منہ میں بس. اس زمانے کے نبی پر وہی آئی، اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت ہو گئی. کیا مشکل مغفرت کوئی بھی مشکل چیز نہیں. اللہ کے جھوٹ سخا اللہ کا سب سے بڑھ گیا. وہ تو نیتوں کا ثواب دیتا ہے. نیت کرو، کوئی بادشاہ امیر کوئی بڑا صدر نیت کا ثواب دیتا ہے کہ ہم یہ چاہیں کہ ہم یہ کریں گے. لیکن اللہ کے یہاں یہ ہے کہ اگر آپ نے نیت کیا کہ ہم تہجد پڑھیں گے، نہیں پڑھے ثواب ملے گا. کسی کو دینے کا ارادہ کیا آپ نے، نہیں دے سکے، ثواب مل جائے گا. دے دیا تو صحیح ہے. نیت کا نیت المومن خیر من عملہ حدیث ہے. مومن کی نیت اس کے عمل سے بھی بہتر ہے. اللہ نے اتنا بڑا ہتھیار دیا ہے مغفرت کا حاصل کرنے کا کہ نیت تو کرو. نیت کرنے میں تمہارا کیا لگتا ہے؟ حضرت سے ہمارے تعلیمات اچھی نیت المومن خیر من عملہ. مومن کی نیت بہرحال اس عورت جو مجھے آئے کہ بخش دیجیے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کیا ایسی عورت کی بخشش ہو گئی؟ اب کتا کو پانی پلانے کی وجہ سے، کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے ایسی عورت کی بخشش ہو گئی. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہر ذو کبد کے ساتھ، ذو کبد ہر جگر والے کے ساتھ جب احسان کا معاملہ کیا جائے گا اللہ علیہ ثواب دے گا. اس کے ساتھ مروت کا معاملہ ہے، کتے کے ساتھ. اس وقت ہم کو اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے جامع پہ بیٹھایا ہے. وہیں پہ دوسرے کتے کے نہیں، وہ بھی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کا. اس کو بھی بیجا طریقے سے آپ مار پیٹ نہیں سکتے. آپ چڑیا لے آئے بیجا طریقے سے اس کو فاقہ نہیں کرا سکتے. اس کا انتظام کرنا ہوگا. جیسے غلام لے آئے اس کے کھانے پینے کا انتظام، بیاہ کر کے بیوی کے لائے اس کو کھانے پینے کا انتظام. اسی طرح اگر کسی لولی کو اب لے آئے ہیں اجرت پر تو اس کے بھی کھانے پینے کا انتظام ویسے ہی کرنا ہوگا جیسے اس کو کرنا ہوگا. وہ کو بھوکا نہیں رہ سکتے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جی قبر، ہر جی جگر والا جس کے ساتھ معاملہ نیک کیا جائے گا اللہ اجر و ثواب دے گا. بہت دین آسان ہے، مشکل نہیں. جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین سہل دے کے آئے ہیں، روشن دین ہے. لے لوہا کا رہا اس رات بھی مثل دن کے ہیں، ایسا لے لوہا کا رہا اس کی رات بھی مثل دن کے، ایسا دین ہے. کشادہ شارع ہے. میں کرانے میں گیا، بڑی چوڑی چوڑی سڑک ہے وہاں، خاص طور پہ دیکھا میں نے کہا کہ یہ چوڑی سڑک ہے، جو جیسے چاہتا ہے چل رہا ہے. کوئی 200 میل سے، کوئی 300 میل سے، کوئی 10 میل سے بھی چل رہا ہے. کوئی کسی پر نکیر نہیں کر رہا ہے. یہ نہیں کہا میں نے، نکیر کرنے کے سب تیار. جو 10 میل کے راستہ سے چل رہا ہے اس سڑک پر، کوئی کہتا ہے 300 کلومیٹر سے جو جا رہا ہے کہ تم ناراض 10 میل سے چل رہے ہیں. میں نے کہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اشارے اس سے بھی کہیں زیادہ کشادہ ہے. نیت اگر صحیح ہو جس طرح بھی چلے گا خدا کہیں پہنچ جائے گا. نیت بڑی چیز ہے. وہ وہاں بیان کیا اور پسند. میں نے کہا یہ اتنی بڑی سڑک ہے آپ کی، کتنی گاڑیاں ایک ساتھ جا رہی ہیں، یہ مختلف رفتار سے جا رہی ہیں، لیکن کوئی کسی پر نکیر نہیں کر رہا ہے.
اسی طرح حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم لا الہ الا اللہ، اتنی کشادہ ہے کہ بجلی ہے، وہ بجلی بجتی نہیں، لا الہ الا نہار ہے، اس کی رات بھی مثل دن کے ہے، دل میں وسعت لاؤ، دماغ میں کشادگی لاؤ، یہ سب جو اعتراضات ہیں وہ سب ختم ہو جائیں گے۔ اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھو، اللہ کی رضا، اللہ اگر راضی ہے تو سب کچھ ہے۔ بہرحال راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت کشادہ ہے، مثل دن کے لیل و کا نہار ہے، اس رات بھی مثل اس کے دن کے ہے۔ اس بنا پر ہم کو آپ کو چلنا ہے، ارادہ کرنا ہے، راستہ خود کھلتا چلا جائے گا، ارادہ تو کرے، شیخ پینے کا ارادہ تو کرے، حوض کوثر سے منگا لی جائے گی، ہے نہیں؟ شیخ بہت مشہور، آج میں نے بھی پڑھ لیا، کبھی نہیں پڑھا ہوگا، شیخ پینے کا ارادہ تو کرے، حوض کوثر سے یہ دیکھیں، آدمی اگر چاہتا ہے اللہ کی محبت، شراب محبت اور جام محبت پینا چاہے تو اس کے لیے انتظام ہے، اس کا بھی انتظام ہے، خلوص، صرف خشوع، خضوع، سب چیزیں موجود ہیں، گئی نہیں ہے، ارادت کرے آدمی، ارادہ بھی ہم انشاءاللہ اگر ارادہ کریں تو بہت کچھ مل سکتا ہے اس دنیا میں۔ کیا ہے؟ ہر طرف سے خائب پکران، ہم لوگ ہر وقت پریشانیاں ہیں، اگر ادھر بھی گئے تو صحیح معنی میں خسارہ دنیا والا آخرہ ہوگا۔ یہ وقت ایسا ہے کہ اگر ایک سواں حصہ بھی دین اختیار کرے گا نجات پا جائے گا۔ وہاں بہکانے والے، بگاڑنے والے وہی اسی میں چل رہی ہیں، ہمارے بچوں کو بتانے کے لیے کیسی چیزیں آ رہی ہیں، سستی سے سستی، عام سے عام، آسانی سے چیز مل سکتی ہے، کام کی چیز آسانی نہیں ملے گی لیکن یہ چیز آسانی سے ملے گی۔ اس بنا پر کیا آمنو قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے نفسوں کو بھی بچاؤ، اپنے اہل عیال کو بھی بچاؤ۔ وقودها الناس والحجارہ، جہنم کے وقود ایندھن کون ہوں گے؟ لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے۔ پتھر بھی سن کے رو رہا ہے، یہ آدمی نہیں رو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اس دین حنیف پر، اس سہل دین پر عمل کرنے کی توفیق دی۔ حضور نے پورے طریقے سے دین کیا، بہت سی چیزیں ایسی ہیں واجب نہیں کیا۔ مسواک کو کہا کہ نہیں بھائی ہم ایسے نہیں کہیں گے، ہم یہ نہیں چاہتے کہ مسواک واجب ہو جائے۔ تہجد کی نماز کو واجب نہیں کہا، کتنی سہولتیں ہیں، پہلے زمانے میں فرض تھی یہ نماز، اب وہ فرض نہیں ہے۔ اگر اٹھ کر کے ایک دعا ہی پڑھ لو، میں کہتا ہوں ان لوگوں سے کہتا ہوں، اٹھتے ہی ہم لوگ اپنی مجبوری کی بنا پر مگر دعا ہی کر لو، نہیں پڑھ سکتے نہیں کرتے، زیادہ ہلکے وضو کر لو، 2 رکعت نماز بھی پڑھ لو، لیکن نہیں پڑھ سکتے کب سے دعا ہی کر لو، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا، یہی دعا کم ہے۔ ہم کہتے ہیں کچھ ہی ربنا آتنا فی الدنیا، معلومی دعا ہے، جامع الادعیہ ہے مولانا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، بس معمولی ہے، یہ قبول ہو گئی، نجات بل نجات۔ اس بنا پر میں نے شروع کیا تھا، معلوم بیان کر سکا نہیں کر سکا، کیونکہ ہمارا دین آسان ہے، حق کا اللہ تعالیٰ کے حقوق بھی اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں اور لوگوں کے حقوق بھی ہیں۔ فرمایا الا ان للہ فی ارضہ آواز، بہت دنوں کے بعد آج یہ حدیث یاد ہے کہ مولانا صاحب آپ لوگ برکت سے سالہ سال کے بعد جو پڑھ پاتا ہوں، الا ان للہ فی ارضہ آواز، آگاہ ہو جاؤ، اللہ کی زبان اس زمین پر بہت سے کیا ہے برتن ہے، الا ان للہ فی ارضہ اوانی، اوانی میں برتن، آگاہ ہو جاؤ، بہت برتن ہے۔ اور میں کہتا الا ان للہ فی ارضہ اوانی وہی القلوب، وہی القلوب، وہ برتن کون ہے؟ وہ قلوب ہے۔ یہ قلب جو ہے اللہ کے برتن ہے، جب اللہ کے برتن ہیں تو برتن کو صاف ستھرا رکھنا چاہیے کہ نہیں؟ اسے دل کی اصلاح کی ضرورت سمجھ جائے گی نہیں؟ ایک حدیث سب کو یاد ہے اب تک،
بدل میں ایک لوٹا ہے جو صاف ہوا وہ صاف ہوا، یہ بھی تو اسی سے ہے، اسی کسی کی حد، یہ کسی سے نہیں سناؤں گا۔ الا ان للہ فی ارضہ اوانی وہی القلوب احب الاوانی اصفاها واصلبها ورقها۔ آگاہ ہو جاؤ، اللہ کے زمین میں کچھ برتن ہیں، وہ کون برتن ہیں؟ یہ قلوب، لوگوں کے دلوں میں جو قلوب ہیں وہ اللہ کے برتن ہیں۔ برتن کی قدر، ایک شیخ گلاس دیتا تھا، قدر کرتے نہیں، فلاں صاحب نے ہم کو کٹورا دیا ہے، فلاں صاحب نے ہم کو گلاس دیا ہے، شیخ کے گلاس کی تو قدر ہے، اور اللہ کا جو برتن قلب ہے اس کی قدر نہیں۔ بھٹیار کھانا بنائے ہوئے، ابھی کوئی شیخ آ جائے، یہ آ جائے، کوئی بڑا آدمی ہے، دل جو تجلی گاہ باری تارا ہے اس کے صفائی کا خیال ہے، اس کے ستھرائی کا خیال ہے۔ حدیث ہے الا ان للہ فی ارضہ اوانی وہی القلوب واحب الاوانی، برتن سب سے اصفا، صاف ستھرا، امن الذنوب، جو گناہوں سے پاک صاف ہے نا، یہی وہ اصلبها، اور سب سے سخت ہونا چاہیے کہ اس کے اندر صلابت، مضبوطی ہو، ایسا قلب ہونا چاہیے۔ احبها اصوبها، صاحب اصوبها کیا مطلب؟ یعنی سخت، او ارقها، تین چیز ہے، اصلبها وہ اصوبها وہ ارقها، تین کون ہیں جو اللہ کے بڑے، جو گناہوں سے پاک صاف ہو، اپنے دین کے معاملے میں سخت ہو، پختہ ہو، وہ ارقها علی الاخوان، بھائیوں پر رکھنا، یہ ہے اپنے کرنے کی۔ اللہ ہم سب لوگوں کو ایسا دل دے جو اللہ تعالیٰ کے مرضی کے مطابق ہے، نہ ہو ایسا ہم دل بنا لیں اصلاح و تربیت سے، اللہ کے ذکر و فکر سے، کسی اللہ والے کی صحبت و برکت سے دل کو دل بنانا ہے۔ محمد احمد صاحب بہت اشعار ہے کے بارے میں، دل پر اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دین کو سمجھنے کی بھی توفیق دے اور اس کو عمل کرنے کی بھی توفیق دے۔ آپ کو برکت سے بہت بڑا مضمون ہے، چھوڑ سے ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دل کی اصلاح کی فکر پیدا فرما دے، اور دل کی اصلاح کیسے ہوگی؟ یہی اعمال، نماز، روزہ، زکوٰۃ، تلاوت، اسی سے دل کی حفاظت ہے۔ صفائی دل سے، ایک بار تو اللہ کو دنیا مان، مطلب جو اللہ سے دل میں صفائی ہوگی تو دل ناپاک نہیں دیتا۔ ذکر حق پاکست تو پاکی رسید، ذکر حق پاکست تو پاکی رسید، رخت بر بندر برو آئے پلید۔ ذکر حق پاک ہے، جب تک پاک ہے تب تک پاک ہے، جب اس میں غیر آیا گندا ہو گیا۔ ذکر حق پاکست تو پاکی رسید، رخت بر بندر برو آئے پلید، جب اس کے اندر پاکی جائے گی گندگی نکل کے بھاگے گی، پاک صاف ہو جائے گا۔ ذکر کو معمور کرو، منور کرو، اللہ کی محبت سے، اللہ کے تعلق سے۔ جب دل پاک ہو جائے گا ناپاکی خود دور ہو جائے گی۔ اللہ ہم سب کو اس کے توفیق دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل میں جو باتیں ہوئی خود مجھے بھی عمل کی توفیق، ہم سبھی لوگوں کو۔ دل میں تو مضمون رہتا ہی ہے، یہ ہر وقت یاد نہیں کر پاتا میں۔ بہرحال یہاں کی برکت سے، حضرات کی برکت سے بات کام کیا، دیکھنے والا سے ساتھ کبھی بیان کیا محبا کے لوگوں کی برکت سے کہا جا رہی ہے، بچے بھی کیسے لڑکے آ گئے ہیں۔ یہ کرنا سب کو، جتنی نسبت خدا سے پیدا ہوتی جوانی ہوتی ہے، یہ بہت مشہور ہے۔ وہ گائے کو ذبح کرنے کا مسئلہ ہے نا، وہ یہی ہے کہ خوب خوبصورت ہو اور جوان ہو، ہل اور چلی ہوئی نہ ہو، اس کو ذبح کرو گے تو وہ بول دے گی۔ صحیح کہا کہ اسی طریقے سے اپنے دل کو جب تم جوانی میں ہو ذبح کرو گے اللہ کے راستے میں، تو پھر علوم و معارف کا خزانہ ہی بن جائے گا۔ اللہ کی محبت نسبت کا خزانہ، جتنے جس کو بھی نسبت حاصل ہوئی ہے وہ سب جوانی میں ہوئی، اب جوان سنتے بھی نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے دل کو دل بنانے کی توفیق دے۔ دل وہی دل ہے جس میں اللہ کی محبت۔ خواجہ معصوم فرماتے ہیں مجھے تعجب ہے اس دل پر جس میں اللہ کی محبت نہیں، وہ کیسے زندہ ہے؟
اللهم صل على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم طهر قلبي لغيرك ونور قلبي بنور معرفتك. اللهم طهر قلبي لغيرك ونور قلبی بنور معرفتی. اللہم طہر قلبی غیر سے، اللہ ہمارے قلب کو غیر سے پاک و صاف فرما دیجیے اور اپنی محبت سے اپنی معرفت سے ہمارے دل کو منور فرما دیجیے. یا اللہ قبول فرمائیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. محمد سید نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جو ذہن ایسا ایپ ہے ایک ہفتے میں ایک دن بیان ہے، میں تو نہیں آ سکتا. محبوب بتا دیا کہ عبداللہ تھا